یہ ہے اسم ضمیر، ٹھیک ہے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ اسم ضمیر سارے ہی معرفہ ہوتے ہیں، پڑھ چکے ہیں نا ہم سارے، اسم علم معرفہ ہوتے ہیں، اسم اشارہ معرفہ ہوتے ہیں، اسی طرح اسم ضمیر بھی معرفہ ہوتے ہیں۔ ضمیر کی جمع ہے ضمائر، ضمیر کی جمع ضمائر، تو انگریزی میں سے پروناؤن کہتے ہیں۔ پروناؤن کو آپ جانتے ہیں، پروناؤنز آر دوز ورڈز وچ آر یوزڈ ان پلیس آف ناؤن، ناؤن کی جگہ جو ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں ان کو پروناؤن کہتے ہیں، جیسے ہی، شی، اٹ، دے، دیئر، دیم، یو، یور، آئی، مائی، می، وی، اور اس، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، یہ سارے پروناؤن ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس میں انگریزی میں بھی ہر زبان میں پروناؤن ہوتے ہیں۔ تو جس طرح پروناؤن کے لیے آپ جانتے ہیں فرسٹ پرسن ہوتا ہے، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن، ٹھیک ہے، جانتے ہیں کہ نہیں؟ کتنی انگریزی میں نہیں جانتے آپ، سر نہیں ہلا رہے۔ فرسٹ پرسن سے مراد متکلم، بولنے والا، کلام کرنے والا، اس کو عربی میں متکلم کہتے ہیں۔ اور سیکنڈ پرسن سے مراد حاضر، جو ہم لوگ موجود ہیں جن سے میں کلام کر رہا ہوں، اس کو حاضر کہتے ہیں عربی میں۔ اور تھرڈ پرسن سے مراد غائب، جو موجود نہیں ہے اور اس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ انگلش میں اس کے لیے ہی، شی، اٹ وغیرہ استعمال کرتے ہیں، عربی میں تھرڈ پرسن کے لیے ہوا، وہ، ہوا، وہ۔ اس کا ترجمہ آپ ساتھ ساتھ خود لکھ لیں، ترجمہ میں نے یہاں پہ نہیں لکھا۔ ہوا کا مطلب وہ، ہما کا مطلب وہ دو، اور ہم کا مطلب وہ سب۔ قرآن مجید میں پروناؤن کا استعمال بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ یہ پروناؤن سمجھ لیں تو ترجمہ کرنا آپ کو بڑا آسان ہو جائے گا۔ ہوا کا مطلب وہ ایک، مذکر مرد کے لیے، ٹھیک ہے، یہ دیکھیے یہ مذکر کے لیے تینوں، اور ہما کا مطلب وہ دو، اور ہم کا مطلب وہ سب۔ مؤنث میں جب ہوگا تو ہوا کی جگہ ہیا ہو جائے گا، ہیا، اور ہما سیم رہے گا، دونوں کا مذکر مؤنث کا ایک ہی ہے، اور ہم کی جگہ ہنہ ہو جائے گا، ہیا، ہما، ہنہ، تثنیہ کے لیے ہما اور جمع کے لیے ہنہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ ضمیریں جو ہے ان کو کہتے ہیں ضمیر منفصل، ضمیر منفصل، منفصل کا مطلب جو علیحدہ آتی ہیں، الفاظ کے ساتھ جڑ کے نہیں آتی، لفظ کے ساتھ جڑتی نہیں ہیں، الگ سے آتی ہیں۔ جیسے یہ ہوگا ہوا مسلمن، ہاں فاصلہ، ہوا مسلمن، وہ ایک مسلمان ہے، ٹھیک ہے، الگ لکھی جائیں گی، اس کے ساتھ نہیں ملائیں گے ہم۔ اور ہما مسلمانی، مسلمن اگر یہ واحد ہے تو اس کے ساتھ جو لفظ لگے وہ بھی واحد، اگر یہ تثنیہ ہے تو وہ بھی تثنیہ، اگر یہ جمع ہے تو وہ بھی جمع۔ ہوا مسلمن، ہما مسلمانی، دو مسلمان، ہم مسلمون، سمجھ کے بعد یہ سارے آپس میں میچ کریں گے، جس طرح وہ ہم نے توصیفی میں پڑھا تھا، مرکب توصیفی میں، ہوا مسلمن، ہما مسلمانی، ہم مسلمون۔ اس مؤنث کے لیے ہیا مسلمتن، ہیا مسلمہ، ہما مسلمتانی، مسلمتانی، اور ہنہ مسلمات، جمع ہو جائے گا مسلمات، ٹھیک ہے، ہنہ مسلمات۔ یہاں تک سمجھ آ گئی؟ یہ منفصل جو فاصلہ دیتی ہیں، الگ سے آتی ہیں، ان کو لفظ کے ساتھ ملاتے نہیں، الگ لکھیں گے، ٹھیک ہے، اس لیے ان کو کہتے ہیں منفصل، ڈیٹیچڈ، انگریزی میں کہیں گے ڈیٹیچڈ پروناؤنس۔ دوسرا ہوتا متصل، دوسری ضمیر ہے متصل، جو لفظ کے ساتھ جڑ جاتی، اتصال، جڑنا، متصل جو لفظ کے ساتھ جڑ کے آتی ہیں۔ ہوا کی جگہ یہ ہو جائے گا ہو، یہ لفظ کے آخر میں آئیں گی، ہمیشہ لفظ کے آخر میں آئیں گے۔ کتاب ہو، اس کی کتاب، کتاب ہو، اس کی کتاب، کتاب ہما، ان دونوں کی کتاب، کتاب ہم، ان سب کی کتاب۔ یہ کامن ہے، اور یہ لفظ کے آخر میں آئیں تو پھر یہ متصل ہیں، لفظ کے شروع میں آئیں تو منفصل ہیں۔ اسی طرح مؤنث میں ہا ہو جائے گا۔ اب آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے، بڑے بڑے میں نے پڑھے لکھے دیکھے ہیں وہ یہ غلطی کرتے ہیں، ان کو یہ سمجھ نہیں آتی رضی اللہ عنہ ہے، رضی اللہ عنہ ہے۔ حضرت عائشہ کو کہیں گے رضی اللہ عنہ، ہو مذکر کے لیے آتا ہے، مذکر صحابہ کے لیے ہم رضی اللہ عنہ کہیں گے، اور مؤنث کے لیے رضی اللہ عنہا، یہ مذکر مؤنث کا فرق ہے، تو یہ غلطی آپ لوگوں نے نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ مؤنث کے لیے ہا، رضی اللہ عنہا، اللہ ان سے راضی ہوا، اور ہما دونوں کے لیے، اور ہنہ سب کے لیے، جیسے کتاب کا ہی ہے کتابہا، کتابہما، کتابہنہ، ان سب عورتوں کی کتاب۔ جی شاہ صاحب،
سمجھ آ رہی؟ آگے ہو جائے تھوڑا سا، پھر مزید سمجھ آئے گی. جی ہاں جی اسامہ، یہاں تک سمجھ آئی؟ نہیں آہستہ بول رہے ہیں، نہیں سمجھ آئی، تھوڑی آئی، نہیں تھوڑی آئی. ہاں ہاں شایان آپ کو، آپ آئے کیوں نہیں ٹیسٹ میں؟ یہ تو کوئی بہانہ نہیں، یہ تو انڈرسٹوڈ آپ گھر پہ نہیں تھے، تو کیا تھا مسئلہ کیا تھا؟ چلے اللہ خیر کر. اچھا جی دیکھیں اسامہ پھر سنیں، ٹھیک ہے. دو قسم کی ضمیریں ہوتی ہیں، ایک وہ ہیں جو لفظ کے ساتھ جڑتی نہیں، الگ لکھتے ہیں ان کو، الگ ان کے منفصل کا مطلب فاصلے سے الگ لکھتے ہیں ان کو. یہ ہمیشہ لفظ کے شروع، سنٹینس کے شروع میں، یہ لفظ کے شروع میں آئیں گے، آخر میں نہیں آئیں گے. یہ ہیں ہوا، ہما، ہم، یہ مذکر کے لیے آئیں گے. ہوا کا مطلب وہ، ہما کا مطلب وہ دونوں، اور ہم کا مطلب وہ سب. اور مؤنث کے لیے آئے گا ہیا، ہما اور ہننا. ہیا کا مطلب وہ ایک مؤنث کوئی بھی عورت، ہما وہ دو، اور ہننا وہ سب عورتیں. قرآن میں آتا ہے کہ ہننا لباس لکم، یہ عورتیں تمہارا لباس ہیں. دیکھیں شروع میں آ رہا ہے ہننا لباس لکم، یہ عورتیں تمہارا لباس ہیں. اور وہم لباس لہن، اور تم ان کے لباس ہو. وہاں بھی ہننا آیا، ایک لفظ کے آخر میں جڑ رہا ہے، ایک شروع میں آ رہا ہے. ہننا وہ تمہارا لباس ہے، وہم لباس، وانتم لباس لہن، اور تم سب ان کے لباس ہو. تو یہ لفظ کے ساتھ جڑ کے آخر میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ متصل جو ہوتی ہیں یہ لفظ کے ساتھ جڑ کے آتی ہیں، الگ نہیں آتی، اس لیے ان کو متصل کہتے ہیں، اتصال سے ملنا. اور یہ ہے ہو، ہما، ہم، رضی اللہ عنہ. اور یہ ہے ہا، ہما، ہننا، رضی اللہ عنہا. رضی اللہ عنہما بھی آپ نے لکھا ہو، کہیں دیکھا ہوگا، دیکھا کہ نہیں؟ وہ دونوں صحابہ کے لیے بھی آ جاتا ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، یعنی عبداللہ پہ بھی اللہ کی رحمت ہو اور عمر پہ بھی ہو، کیونکہ دونوں باپ بیٹا دونوں مسلمان ہیں، ان کے لیے ہم عنہما کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں. اور ہننا سب کے لیے. ٹھیک ہے، یہاں تک سمجھ نہیں آیا تو مجھے بتائیں. جی ہیا کا مطلب وہ ایک عورت، مؤنث کے لیے، مؤنث کے لیے آئے گا ہیا، مذکر کے لیے ہوا. یہ سارے غائب کے لیے ہیں، تھرڈ پرسن، جس کو تھرڈ پرسن کہتے ہیں غائب کے لیے. اردو میں ہم کو وہ کہیں گے، انگریزی میں ہی، شی، اٹ وغیرہ. جی رضوان چلیں آگے. ہاں جی محمود، اجازت ہے؟ جاوید صاحب کلیئر ہے یہاں تک؟ غفار صاحب ٹھیک. آگے سیکنڈ پرسن حاضر کے لیے، یعنی میں بول رہا ہوں تو میں فرسٹ پرسن ہوں متکلم، آپ سیکنڈ پرسن ہیں، آپ سے بات کر رہا ہوں تو آپ سیکنڈ پرسن ہیں، حاضر ہیں، موجود ہیں. ان کو اپنے موجود حاضر کہتے ہیں عربی میں. یہ ہے انتا، انتا کا مطلب تو ایک، انتا، انتما تم دونوں، اور انتم تم سب. انتا ایک، تو ایک، تو یا تم، اور انتما تم دونوں، اور انتم تم سب. ٹھیک ہے. اور مؤنث کے لیے انتی، صرف زیر زبر کا فرق ہے. انتا کا مطلب مذکر ہے اور انتی مؤنث ہے. انتما مؤنث مذکر دونوں کے لیے کامن ہے، اور انتنا تم سب عورتیں. وہی آئے جو پڑھی ہم نے، وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، یہ والا مردوں کے لیے آ رہا، وَأَنْتُمْ اور تم سب لِبَاسٌ لَهُنَّ ان سب کا لباس ہو. اچھا لباس کا لفظ اللہ نے ایسا خوبصورت لفظ استعمال کیا ہے، اس کے بعد کسی وضاحت کی ضرورت نہیں رہتی. لباس کا کام کیا ہے؟ سب سے پہلا کام جسم کو ڈھانپنا. یہ سب مرد عورت کے، عورت میاں بیوی، بیوی میاں کے عیوب کو ڈھانپے گی، اپنے دونوں کے عیبوں کو ڈھانپے گی. نہیں کو ڈھانپتے پھر میاں بیوی کو حق ادا نہیں کر رہے. اسے وہ مرد حضرات یا وہ عورتیں جو باہر جا کر اپنے یعنی جو پرائیویٹ تعلقات کی باتیں کرتے ہیں وہ قرآن کی آیت کے خلاف کرتے ہیں. کئی مرد بھی بڑے مزے میں لے کے بتا رہے ہوتے ہیں میں نے رات ایسی گزاری، یہ کیا، فلاں کیا. ٹوٹلی حرام ہے، غلط ہے، ناجائز ہے یہ. یا اس کے عیب بتانے، مرد ہو یا عورت ہو، یعنی لباس کا پہلا کام ہی عیب چھپانا ہے.
جسم کو چھپانا ہے، ستر چھپانا ہے، اور لباس کا دوسرا کام کیا ہے؟ سردی گرمی سے ڈھانپنا، بچانا۔ تو میاں اور بیوی دونوں آپس میں ایک دوسرے کو ہر طرح کے حالات میں ڈھانپیں گے، ہر طرح کے حالات میں ساتھ رہیں گے، حالات اچھے ہوں حالات برے ہوں، ان کو ساتھ نہیں چھوڑنا۔ اور لباس کا تیسرا کام زینت، جسم کی زینت ہے نا، خوبصورتی ہے، تو میاں بیوی کے لیے زینت ہے، بیوی میاں کے لیے زینت ہے۔ تو یہ ایک لفظ، صرف ایک لفظ سے اللہ نے پوری وضاحت کر دی کہ میاں بیوی کا تعلق ہوتا کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے۔ اور پھر لباس کا جسم سے کوئی پردہ نہیں ہوتا، کہ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ اس سے میاں بیوی کے آپس میں کوئی پردہ نہیں۔ اس طرح جن کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وقت خاص بھی آپ کپڑے نہیں اتار سکتے، ٹوٹلی غلط ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے اس کا کہیں سے بھی، کہ لباس کا لفظ ہی بتا رہا ہے کہ میاں بیوی کے آپس میں کوئی پردہ نہیں ہے۔ مجھے بچے پوچھتے، وہاں ایف اے کے بچے تھے، یہ کہتے جی سر ہمیں نا، ایک دوسرے ٹیچر تھے اسلامیات کے، سر ہمیں اقبال صاحب نے کہا ہے کہ آپ جو ہے نا صحبت کے وقت بیوی کو دیکھ نہیں سکتے۔ اب یہ کلاس میں بات کر دی انہوں نے، تو وہ بچے کہتے ہیں، میں نے کہا اچھا آپ یہ کرنا، آپ اقبال صاحب سے پوچھنا جا کے کہ اپنی بیوی کو نہیں دیکھنا پھر کس کو دیکھنا ہے؟ انہوں نے جا کے پھر بات کر دی، جب بچے تو بڑے شرارتی ہوتے ہیں نا، تو میں نے کہا ان سے بس یہی کہنا، ان کہنا کہ اپنی بیوی کو نہیں دیکھنا پھر کس کو دیکھنا؟ چلے گئے۔ وہ اقبال صاحب بھاگے بھاگے آئے شام کو میرے پاس، کیا کہا تم نے بچوں کو؟ میں نے کہا یہی کہا ہے میں نے۔ کہتے میں نے کہا تم نے یہ کہا کیوں ہے؟ ثبوت کیا تمہارے پاس؟ مطلب کہاں سے یہ تم نے اخذ کیا؟ میں نے فلاں کتاب میں پڑھا ہے، تو فقہ کی کتاب میں فلاں، میں کہ لے آؤ، لے آیا، اس میں جناب یہ کہ میں نے کہا میں نے حدیث پڑھی ہے، میں کہا دکھاؤ کون سی حدیث ہے؟ حدیث اس میں مجھے پڑھ کے سنانا شروع ہو گیا۔ تو میں نے کہا اچھا اس حدیث کے نیچے بھی پڑھو کیا لکھا ہوا ہے۔ اس حدیث کے نیچے لکھا ہوا کہ یہ موضوع حدیث ہے، یعنی من گھڑت ہے، جھوٹی ہے، اس کو اس لیے جمع کیا گیا ہے کہ تاکہ لوگ من گھڑت حدیثوں کے چکمے میں نہ آ جائیں۔ کہتا ہو یہ تو میں پڑھا ہی نہیں تھا۔ ٹھیک، اس طرح کی باتیں میں کہ نہیں کرنی چاہیے، یہ قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن تو لباس کا لفظ استعمال کر رہا ہے، ہر وہ حدیث جو قرآن کے کسی مفہوم کے خلاف ہو اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے، پہلا اصول ہے۔ حدیث کو ایکسیپٹ کرنے کا پہلا اصول ہے، اگر وہ قرآن کے خلاف ہے تو اس کا مطلب موضوع ہے، من گھڑت ہے، جھوٹی ہے۔ جی یہاں تک سمجھ آئی؟ اچھا یہی اسی کی انتا کا متبادل متصل جب لفظ کے ساتھ مل جائے گا، کا کتابو کا، تیری کتاب، تو یہ تو ہو جائے گا تو اور تم دونوں، یہ کہا تیری، تیری، تیرا، تمہارے، اس طرح کا ترجمہ اس کا ہو جائے گا، کتابو کا، تیری کتاب، یہ لفظ کے ساتھ جڑ جائیں گے، کتابکما، تم دونوں کی کتاب، کتابکم، تم سب کی کتاب، اور مؤنث کے لیے صرف زیر آ جائے گی، کتابو کی، تیری کتاب، اور کتابکما، تم دونوں کی کتاب، کتابکنہ، تم سب کی کتاب۔ یعنی یہ متصل ہیں اور یہ منفصل ہیں۔ منفصل اور متصل کا کیا فرق ہے؟ منفصل وہ ہوتا ہے جو پہلے آئے، اور متصل وہ ہوتا ہے جو بعد، جو لفظ کے ساتھ جڑ جائے، اور منفصل جڑتا نہیں ہے، شروع میں آتا ہے، یہ بعد میں آتے ہیں اور لفظ کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں۔ کتابکم ساتھ ملا کے لکھا جائے گا، الگ نہیں لکھا جائے گا۔ جی رضوان صاحب صحیح ہے۔ اور جو فرسٹ پرسن ہے، میں اور ہم، اردو میں ہم کہتے ہیں میں اور ہم، تو یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے ایک ہی ہے، مذکر بھی ظاہر ہے میں کہے گا، مؤنث بھی میں کہے گی، تو یہ ہے انا، انا میں مذکر مؤنث دونوں کے لیے، اور نحنو مذکر مؤنث دونوں کے لیے ہم۔ انا کا مطلب میں اور یہ نحنو۔ اچھا اس کو انا نہیں پڑھیں گے، لمبا نہیں کرنا اس کو کبھی بھی، انا نون زبر نہ، بس یہ الف اس میں سائلنٹ ہے، یہ الف نہیں پڑھا جاتا، صرف زبر پڑھی جاتی ہے، انا، اور نحنو ہم۔ اور جب یہ ہو جائے گا متصل یہ والا تو یہ بن جائے گا یہ، آخر میں یہ لگ جائے، کتابی، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، آخر میں چھوٹی یہ، اس کے نیچے زیر، کتابی، اور نون الف نا، کتابو نا، ہماری کتاب، کتابو نا۔ یہاں پہ ہو جائے گا انا مسلمون، میں مسلمان ہوں، نحنو مسلمون، ہم سب مسلمان ہیں۔ اور یہاں پہ کوئی چیز، اس کو کہتے ہیں پوزیسو پروناؤن، کتابی اور کتابنا، میری کتاب اور ہماری کتاب، دینی دیننا، ہمارا دین، رسولی رسولنا، ربی ربنا، اس طرح یہ بہت استعمال ہوتے ہیں۔
تسنیہ نہیں ہوگا، ہاں اس میں تسنیہ نہیں آتا، ٹھیک ہے، یہ تسنیہ بھی آتا اور مذکر مؤنث دونوں کے لیے ایک ہے، یہ بھی مذکر مؤنث دونوں کے لیے ایک ہے، اور تسنیہ اس میں نہیں ہوتا. یعنی انا کے بعد جب ہم کہیں گے تو ہم چاہے 2 ہوں 3 ہوں 4 ہوں سارے وہ جمع ہی شمار ہوں گے. آپ کا دوست کدھر گیا؟ آیا نہیں آج؟ بھاگ تو نہیں گیا؟ بھاگ گیا؟ جی یہاں تک کوئی سوال؟ محمود صاحب کلیئر ہے؟ اس کو بار بار سمجھیں کیونکہ قرآن مجید میں ان کا استعمال بہت زیادہ ہے. اس میں ضمیر جمع ضمائر، اس کی تصویر بھی لے لیں. تو پھر ڈیسائیڈ ہمارا یہ ہوا کہ 27 کو ایگزام ہوگا، ٹھیک ہے نا، سنڈے کو، چونکہ سنڈے ہے اور ہوگا ظہر کے بعد، ظہر کے بعد، ٹھیک ہے. صبح بھی ہو سکتا ہے، ظہر کے بعد بھی ہو سکتا ہے، دونوں ٹائم دیکھ لیں. میرے خیال آسانی رہے گی نماز کے ساتھ، اگر آ جائیں گے نماز پڑھ کے، نماز کے بعد پڑھ کے ہم شروع کر لیں گے. ہاں جی جی ٹائم بھی کھلا مل جائے گا. نہیں ٹائم 1.5 گھنٹہ ہوگا، اتنا لمبا پیپر نہیں ہوگا. ہاں پیپر کہہ چلے جائیں. ہاں تو اس دفعہ آپ نے اس میں نہیں رہنا کہ آپ نے ٹک کرنی ہے، آپ نے آیتوں کے ترجمے، یہ 3 بڑی چیزیں ہوں گی، آیات کا ترجمہ، حدیثوں کا ترجمہ اور قصص النبیین کا ترجمہ، اور باقی حصہ گرامر کا ہوگا. یہ 50 نمبر کا پیپر ہوگا. گرامر میں ہو سکتا ہے لکھنا پڑے، یا ہو سکتا ہے وہ MCQs ہی ہوں، ٹک ہی کرنا پڑے آپ کو، لیکن ترجمے میں بہرحال آپ کو لکھنا پڑے گا. حدیثیں، ہاں جی حدیثیں. تو ہمارے ایک دوست ہیں وہاں پہ کینیڈا میں PhD کر رہے تھے، تو وہ ساتھ نہ کہیں جمعہ بھی پڑھاتے تھے. PhD بھی کر رہے تھے یونیورسٹی میں، جمعہ پڑھا رہے تھے. جمعہ پڑھانے کے لیے انہیں کوئی 200 میل کا سفر کرنا پڑتا تھا، پھر آتے تھے. اس دن وہ ٹیچر نے پیپر رکھ دیا جمعے کے دن. اس نے بڑی ریکویسٹ کی کہ میرا جمعے کا ٹائم ہوتا، پیپر بھی فائنل تھا. تو اس نے کہا جی نہیں مجھے نہیں پتا آپ کے جمعے کا، آپ کو بہرحال ٹائم لینا. اچھا وہ کہتا بہرحال میں نے جمعہ بھی نہیں چھوڑنا تھا. تو کہتا خیر میں گیا. جب میں واپس آیا تو کہتے پیپر ختم ہونے میں 15 منٹ تھے، 15 منٹ رہتے تھے، اور 100 MCQs تھے. پیپر پورا 100 MCQs کا تھا. کہتا میں نے پیپر پکڑا اور سب کو یس 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 کر دیا، بغیر دیکھے میں ٹک لگا تھا. 15 منٹ میں نے ٹک پورے کر دی. اب دیکھیں کہتے ہیں اللہ کی شان، جب میں رزلٹ ہے میں فرسٹ تھا سب. نہیں کہتے وہ ٹیچر نے مجھے بلایا. اچھا ٹیچر نے کیا کیا تھا، سارے جو کوشچن تھے نا سب کو یس یس والے آنسر تھے، نو والا ہے ہی نہیں تھا. بندہ ڈاؤٹ میں پڑ جاتا ہے نا، کسی کا تو نو ہوگا نا آنسر، جیسے یہ یہاں پہ تھا ٹرو اور فالس والے سے سارے 100 کے 100. تو اس نے کیا کہ سارے ٹرو والے دیے تاکہ اسٹوڈنٹس یا مغالطے میں پڑ جائیں. اب ظاہر اسٹوڈنٹس لازمی مغالطے میں پڑے، سارے 100 کے 100 تو صحیح نہیں ہو سکتے، کسی نے 10 غلط کیے، کسی نے 20 غلط کیے. کہتا میں نے سب کے ٹک لگا دی صحیح سے کہ پورے 100 نمبر آ گئے. کہتا وہ کہتا تمہیں پیپر کس نے بتایا؟ کہتا میں نے وہ پیپر اس نے بتایا جس کے لیے میں نے جمعہ پڑھایا تھا. جی آپ کو پیسہ پرچہ دے دیں. صحیح صحیح. اچھا جی آج کی حدیثیں نوٹ کریں پہلے. یہ بالکل چھوٹی حدیثیں ہیں، یہ 13 پڑھ چکے نا. 14ویں حدیث ہے افشوا السلام بینکم، بڑی مشہور حدیث ہے. افشوا السلام بینکم، افشو کا مطلب پھیلاؤ، السلام سلام، بینکم آپس میں، یعنی سلام کو رواج دو. سلام ایک دوسرے کو زیادہ سے زیادہ کرنے کا رواج ہونا چاہیے، سنت بھی ہے اور سوسائٹی کے لیے بہتر بھی ہے. افشو پھیلاؤ، یہ لمبی حدیث ہے، اس کے درمیان کا ٹکڑا ہے.
افشو پھیلاؤ السلام سلام بینکم آپس میں، یعنی سلام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے بندے کو ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تو مجھ سے محفوظ ہے. کیوں جی، ہے کبھی مفہوم یہ ہم نے؟ یعنی دوسرے بندے کو ایسا نہیں کہ سلام کرنے کے بعد تھپڑ مار دیں، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. سلام اگر آپ نے کر دیا تو اس کا مطلب آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ تم مجھ سے محفوظ ہو. افشو السلام بینکم. حدیث نمبر 15 دا ما یریبک. دا کا مطلب چھوڑ دو، ما جو، یریبک تمہیں شک میں ڈالے، یعنی ہر وہ چیز جس کے بارے میں مشکوک ہو جائے اس کو چھوڑ دینا بہتر ہے. یعنی پتہ نہیں جائز ہے ناجائز ہے تو بہتر اس کو چھوڑ نہ کیا جائے. ہر اس عمل کو جس کے بارے میں شک ہو جائے کہ جائز ہے یا ناجائز ہے اس کو چھوڑ دینا بہتر ہے. دا کا مطلب چھوڑ دو، ما جو، یریبو کا تمہیں شک میں ڈالے. اب دیکھیں اس میں یہ والا کون سا، یہ والا استعمال ہوا، ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ یہ ضمیر متصل یہ والی استعمال ہوئی، اس میں کم یہ والا استعمال ہوا ہے. یہ اس طرح یہ استعمال ہوتے ہیں. یریبو کا تمہیں شک میں ڈال دے، بینکم تم سب کے آپس میں درمیان. یہ ضمیریں اس طرح استعمال ہوتی ہیں جو ضمیریں متصل ہوتی ہیں. الدین النصیحہ، دین خیر خواہی ہے. دو لفظوں میں پورا ایک میسج ہے، یعنی دین خیر خواہی کا نام ہے. الدین النصیحۃ، دین خیر خواہی کا نام ہے. خیر خواہی کیا کہ ہر طرح کی خیر خواہی، دنیا کی آخرت کی، یعنی مسلمان جو ہے دوسرے کی خیر خواہی چاہتا ہے، دوسرے کا بھلا چاہتا ہے، دوسرے کی بہتری چاہتا ہے. اگر نہیں چاہتا تو اس کا مطلب وہ سچا اور اچھا مسلمان نہیں ہے. الطہور شطر الایمان، الطہور شطر الایمان، صفائی. آپ نے یعنی کیا کہتے ہیں، سنا ہوگی حدیث بڑی دفعہ، کیا سنا ہے؟ ہاں، صفائی نصف ایمان ہے. صفائی نصف ایمان ہے، اور اسی لیے اس کو ہم شطر کا نصف بھی آتا ہے، حصہ بھی آتا ہے. صفائی ایمان کا حصہ ہے، دونوں مطلب آتا ہے. اور اسی لیے ہماری مسجدوں کے وضو خانے اور ٹوائلٹ خانے سب سے گندے ہوتے ہیں، چونکہ صفائی ہمارا نصف ایمان ہے. سے نا، کتنی بڑی ٹریجڈی ہے. یعنی جن کے لیے یہ ثواب کا کام ہے، جن کو اس پہ اجر ملنا ہے، وہ ہی اس کا خیال نہیں کرتے. یعنی وہ قومیں جن کے لیے کوئی ثواب نہیں ہے وہ انتہائی سینسٹیو ہے اس کے بارے میں. جاپانیوں کو دیکھیے، آپ کو ایک تنکا نظر نہیں آئے گا کہیں. الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے یا صفائی ایمان کا حصہ ہے. جی ہو گیا ترجمہ سب کا؟ کوئی لفظ مشکل؟ دا کا مطلب چھوڑ دو، دا افشو رواج دو یا پھیلاؤ، الطہور صفائی. آپ اپنا پیپر ان کے پاس ہے، اسد صاحب کے پاس، آپ کا مقبول صاحب جاتے ہو دیکھ لیجیے گا. اور ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا مقبول صاحب فائنل امتحان 27 تاریخ کو ہوگا. اس دن 27 رمضان، اس دن سنڈے ہے، اور ظہر کے بعد ہوگا کیونکہ ٹائم اس کا تھوڑا زیادہ چاہیے ہمیں. ہاں 2 بجے انشاءاللہ. اور یہ جو ہے اس جو آپ کا رزلٹ ہے، فائنل رزلٹ کا اعلان جو ہے عید کی نماز میں ہوگا، اور آپ کو انعامات جو ہے 19 اپریل کو ملیں گے. عید والے دن افطاری اپنے گھر نہیں، زور کے بعد افطاری نہیں ہو سکتی. یہ مجبوری ہے کہ اللہ میاں کی طرف سے اجازت نہیں ہے. زور کے بعد افطاری کر کے ہم آپ کے روزے خراب نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جی. آپ کے رزلٹ کا اعلان عید کی جماعت میں ہوگا، اور آپ کو جو انعامات ہیں وہ 19 اپریل جمعے والے دن جمعے کی نماز میں ملیں گے انشاءاللہ. اچھا ہاں دیکھیں اس میں سمجھیں آپ، یہ آیت الکرسی آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے. اس میں دیکھیں ضمیر متصل اور منفصل کون سی آئے ہیں، ٹھیک ہے. وہ شروع میں دیکھیں پہلے جملے میں الا ہوا،
وہ والی ضمیر، پہلی ضمیر کہ اللہ وہی اللہ ہے جو زندہ ہے، الحی والقیوم، اور قائم ہے، لا تأخذہ، اب یہ ہو جو ہے یہ والا آیا ہے، یہ والا لا تأخذہ، ٹھیک ہے، اسے نہیں آتی، اسے، اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں وہ دونوں، وہ سب، یہ اس کا، یہ اس کے، یہ اس کے وغیرہ، اس سے ترجمہ ہوگا. سنتم ولا نوم لہو، لام کے اندر ہو پھر وہی والا، ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ، یہ ہو پھر وہی ضمیر متصل، الا باذنہ، یہ ہی بھی وہ ہو ہے اصل میں، یہ بعض اوقات اپنے بے کی وجہ سے ہو سے ہی ہو گیا، ٹھیک ہے. عبداللہ آپ ادھر توجہ کریں. یعلم ما بین ایدیہم، یہ ہم کون سا ہے؟ یہ وہی ہم ہے، یہ ایدی کی وجہ سے ہم ہو گیا یہاں پہ، بعض اوقات ہم اور ہم میں بدل جاتا ہے، آپ اتنا ہی ذہن میں رکھیں. وما خلفہم، یہ ہم وہی ہے، وہ ضمیر متصل. ولا یحیطون بشیء من علمہ، یہ ہی بھی وہ ہو ہے جو شروع والا. الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات، اس کی کرسی، یہ ہو، یہ پھر ہو وہ پہلے والا ہے. محمود آ رہی ہیں سمجھ؟ والارض ولا یعودہ، اب دیکھیں کتنی ہو یہ آئے ہیں، ساری ضمیریں وہی آئی ہیں، وہ پہلی والی. حفظہ ما، یہ ہما ہے، ان دونوں کی حفاظت، آسمان کی اور زمین کی حفاظت، یہ ہما آیا آسمان اور زمین کے لیے، ان دونوں کی حفاظت. وہو، پھر ہوا آ رہا ہے وہی پہلے وارا، وہو العلی العظیم. اس طرح کا قرآن مجید کھولیں تو آپ کو بے شمار ضمیریں مل جائیں گی، ہر صفحے پہ ملیں گی، اس پہ غور کریں کہ ان کا مطلب کیا بنتا ہے. اب یہ آپ کے بالکل سامنے ہے، کوئی مشکل ہے تو پوچھیں. سورہ اخلاص کا بھی دیکھ لیں. کل ہوا وہی پہلے والی ضمیر، یہ والی، وہ اللہ ایک ہے. تو یہ ضمیر جب اس طرح ناؤن کے اور اس کے درمیان لے آتے ہیں تو اسٹریس مقصد ہوتا ہے، اس میں زور ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں حصر، کہ وہی اللہ ہے بس، اور کوئی اللہ واحد، کوئی چیز واحد نہیں ہے. ہوا، اس جملے پہ، اس بات پہ اسٹریس ہو جاتا ہے. احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن، پھر اس میں یہ ضمیر آ رہی ہو، یہ یکن لہ، یہ ضمیر آ رہی کفواً احد. باقی اور تو کوئی آیت نہیں ہے. اس میں تو بہت ہیں، آیت الکرسی میں بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، یہ لکھ لیا آپ نے ساری. ٹھیک ہے، تو آج ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. تو کل کو ہم آیات پڑھیں گے باقاعدہ. تو چھوٹی صورتیں ہم کتنی پڑھی چھوٹی صورتیں؟ 6 صورتیں. تو یہ اس کو نوٹ کر لیں، انہی میں سے آئے گا. اور کچھ ہم آیات پڑھیں گے اب قرآن مجید کی مختلف آیات. ٹھیک ہے، اور کتاب ہے کس کے پاس؟ چلو چند لائنیں پڑھ لیتے ہیں اس کی. جی شعیب کون سا پیج ہے؟ میرا پیج نمبر 18 ہے شاید، دعوت الوالد. ٹھیک ہے، یہی ہے نا؟ جی محمود شروع کریں. دعوت الوالد، یعنی دعوت الوالد سے مراد والد کو ابراہیم علیہ السلام اللہ کی طرف بلا رہے ہیں. والد کو دعوت سے مراد ہے اللہ کی طرف بلانا. انہوں نے ارادہ کیا ان یدعوا کہ وہ بلائیں والدہ ایزن، اپنے والد کو بھی. ایزن اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے بھی کے لیے، بھی. تو ان سے کہا، والد سے کہا. اب یہ لہو ضمیر آ رہی، فقال لہو، والد سے کہا، اس سے کہا. یا ابتی، اے میرے والد. لما کا مطلب کیوں، تعبدو تم عبادت کرتے ہو. ما جو یا جس، لا نہیں جو نہیں، یسمعو سنتے، ولا یبصرو اور نہ ہی دیکھتے. یعنی ایسے چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہو جو دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں. لما کا مطلب ابھی بتایا میں نے، کیوں. لما کا مطلب کیوں. کیوں عبادت کرتے ہو ان کی جو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان.
جی اے میرے باپ نہ عبادت کرو شیطان کی، یا ابت عبد الرحمن، رحمان کی عبادت کرو۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ پڑھیں۔ اضربو کا، یہ ضمیر آئی ہے، اضربو کا میں تمہیں ماروں گا، یہ ضمیر آ گئی، اضربو کا، انا بھی ضمیر ہے۔ فت رکنی میں یہ ضمیر آ رہی ہے، مجھے چھوڑ دو، فت رکنی مجھے چھوڑ دو، ولا تکل شیئا اور کچھ بھی نہ کہو، وکان ابراہیم حلیمن، ابراہیم بڑے نرم دل تھے، نرم مزاج تھے، لیوالدی، والدی نہیں ہوگا، والد کا مطلب بیٹا بن جائے گا، لیوالدی ہی، والد سے کہا، اپنے والد سے کہا، یہ والی ضمیر لیوالدی ہی، آپ پر سلامتی ہو، اور اس سے کہا ہنہ نہیں، ہونا انا یہ ہے، انا اذهب میں چلا جاؤں گا، ہونا من یہاں سے، ودعو ربی اور اپنے رب کو پکاروں گا، وتأسف افسوس کیا ابراہیم نے، جداً بہت زیادہ۔ یہ میں آپ کو اس لیے کروا رہا ہوں، میں نے ترجمہ بھیج دیا ہوا آپ سب کو، اب آپ اس سے میچ کر سکتے ہیں، اس سے پڑھ سکتے ہیں، اور صرف ترجمہ پڑھنے پہ اکتفا نہ کریں، لفظوں کا مطلب بھی دیکھا کریں یہ سنٹینس کیسے بن رہا ہے، ضمیریں کہاں پہ آ رہی ہیں، غور کیا کریں اس پہ، پھر زیادہ سمجھ آئے گی۔ وَأَرَادَ أَن يَذْهِبَ إِلَى بَلَدٍ آخر، ارادہ کیا کسی دوسرے شہر میں، کسی دوسرے ملک میں چلے جائیں۔ ویسے بلد کا لفظ جو جدید عربی میں ملک کے لیے استعمال ہوتا ہے اور شہر کے لیے مدینہ۔ وَيَعْبُدَ رَبَّهُ اور اپنے رب کی عبادت کروں۔ وَيَدْعُوَ النَّاسَ إِلَى اللَّهِ اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤں۔ پھر انہوں نے ارادہ کیا کہ میں ہجرت کر جاتا ہوں یہاں سے۔ ابراہیم علیہ السلام کا اصل وطن کون سا تھا؟ جی پہلا جواب شام۔ جی اجمل صاحب۔ ہاں جی جاوید صاحب۔ جی اردن، جی شام اردن، جی فلسطین، تین ہو گئے، اور کوئی؟ عراق کا شہر اور، ماشاءاللہ بالکل صحیح ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا جو آبائی وطن ہے عراق ہے، وہیں پہ پیدا ہوئے، بابل کے قریب ایک جگہ ہے، تو یہ اور غالباً اس طرح کا کوئی نام ہے، عراق کے رہیں۔ عراق کی اس کے بعد پھر نمرود بھی وہیں پہ تھا، یہ سارے معاملات وہیں ہوئے۔ اس کے بعد پھر جب یہ سارے وہ آگ میں ڈالنے کا واقعہ، دوسرا واقعہ، پھر آپ نے وہاں سے ہجرت کی، جب والد نے بھی انکار کر دیا، سارے معاملات ہو گئے، پھر ہجرت کر کے آپ کا سفر ہے فلسطین کی طرف، شام کی طرف، پھر یہاں مکہ کی طرف، سارا یہ سفر ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہیں تک رکھیں۔ کس کی ہے کتاب یہ؟ چلے کل انشاءاللہ ہم اپنے باقی کام بھی کریں گے، صورتیں بھی پڑھیں گے اور دوسرے کی۔ ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ۔